السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ اور قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ کب مشروع ہوئی، یعنی یہ کب سے شروع ہوئی، اس کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کے راوی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ ہجرت کے پہلے سال جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی مدینۃ المنورہ کے اندر بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ پہنچے تو وہاں مدینہ میں رہنے والے لوگ 2 دن خوشیاں مناتے تھے، تہوار مناتے تھے۔ ہر قوم کا ایک تہوار ہوا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن جو آپ خوشیاں مناتے ہو، بطور تہوار مناتے ہو، اس میں آپ کھیلتے ہو، اس میں آپ کودتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس وقت مدینہ کے رہنے والے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت سے ہی گویا ہمارے آبا و اجداد ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے تھے، یہ 2 دن ہمارے تہوار کے دن ہوا کرتے تھے، تب سے یہ چلا آ رہا ہے، اور ان 2 دنوں میں آج بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے۔ اس میں ایک دن عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ، جس کو بقر عید کہتے ہیں۔ تو یہ عیدین 2 خوشی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں جو 2 دن منائے جا رہے تھے ان کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو 2 عیدیں عطا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ ہوئی مشروعیت عیدین کی۔ تب سے آج تک عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمان مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی جاتی ہے، لیکن 9ویں ذی الحجہ سے ہی تکبیرات تشریق کہے جاتے ہیں، جو 9ویں ذی الحجہ سے فجر کی نماز کے بعد، یعنی عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر نماز تک کہے جاتے ہیں، یہ کل 23 تکبیرات آتے ہیں۔ یہ تکبیرات، ان کی مشروعیت کیا ہے؟ اس کو در مختار میں جلد اول بحوالہ طحطاوی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ آپ جنت سے ایک مینڈھا لے کر جاؤ، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کریں گے، یعنی بدل دیا گیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام جلدی میں وہ جانور لے کر آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نہایت تیزی سے چھری چلا رہے ہیں، تو اس حالت کو دیکھ کر کہیں جلد بازی میں اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح نہ کر بیٹھے،
تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس منظر کو دیکھ کر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ آواز ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سنی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی زبان مبارک سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ بدل دے دیا، وہ جانور دے دیا جو وہ لے کر آئے تھے کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بدلے میں اس جانور کو ذبح کیا جائے، اس مینڈے کو ذبح کیا جائے۔ تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس بدل کو دیکھا، اس جانور کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح یہ تکبیر مکمل ہوئی۔ تو یہ تکبیر 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن سے فجر کی نماز کے بعد جماعت مستحب جو ہے اس کے بعد ہر شخص کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند کہنا واجب ہے۔ خواتین آہستہ آواز سے کہیں گی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات جو ہیں وہ بآواز بلند ایک مرتبہ کہیں گے، تو ایک مرتبہ ہی یہ تکبیر کہی جائے گی، ایک سے زائد اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ ہو گئی تکبیر تشریق۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کتنے تکبیرات کہنے ہیں، کتنے دنوں تک کہنے ہیں؟ تو ٹوٹل کل 23 تکبیرات، 9ویں کے 5، 10ویں کے 5، 11ویں کے 5، 12ویں کے 5 ہو گئے 20 تکبیرات، اور اس کے بعد 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر کہی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کے دن لوگ قربانیاں دیتے ہیں، اللہ پاک تمام لوگوں کی قربانیوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ قربانی کے خالص 3 دن مقرر ہے، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ جو چھوٹے گاؤں ہیں، دور دراز کے دیہات ہے، جنگلی علاقے ہیں جہاں نماز عید اور نماز جمعہ نہیں پڑھی جاتی ہے، تو ان علاقوں میں طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو بڑے گاؤں ہیں، شہر ہیں، قصبے ہیں، جہاں نماز عید بھی ہوتی ہے، نماز جمعہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو ان جگہوں پہ، ان مقامات پہ نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے کی ہے تو اس کو دوبارہ قربانی کرنی لازم ہوگی، گویا کہ نماز عید پڑھنے کے بعد ہی قربانی کی جائے گی۔ قربانی کرنے کا افضل ترین دن پہلا دن ہے 10ویں ذی الحجہ، اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ، اس کے بعد 12ویں ذی الحجہ۔ قربانی کے جانور کو دن میں ذبح کرنا افضل ہے، رات میں بھی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا بھرپور خیال رہے کہ روشنی کا اچھا انتظام ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں ذبح کرے تو کوئی رگ جو ہے کٹنے سے رہ جائے۔ اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ دن میں ہی ذبح کیا جائے، لیکن اچھی روشنی کا اگر رات میں بھی انتظام ہے تو اس صورت میں رات کو بھی قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص پہ جو صاحب نصاب ہو اس پہ ایک ہی قربانی واجب ہے، اس سے زائد اس پہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی طرف سے قربانی کر چکا ہے، اس کے بعد بڑے جانور کا کوئی حصہ یا چھوٹا جانور اگر وہ تبرعاً یعنی ثواب کی نیت سے قربانی کرنا چاہے، نفلی قربانی جس کو کہتے ہیں، چاہے اموات کی ایصال ثواب کے لیے کریں یا پوری امت کی ایصال ثواب کے لیے کریں، وہ درست ہے۔ ایک حصہ قربانی کا، اس کا ثواب ایک ہی شخص کو نہیں بھیج سکتے، بلکہ اس کا ثواب کئی ساروں کو بھیج سکتا ہے آدمی، کہ ایک انسان نے ایک بھیڑ، ایک انسان نے ایک بکرا یا بڑے جانور کا ایک حصہ اپنے قربانی کرنے کے بعد وہ ایصال ثواب کی نیت سے کر رہا ہے،
تو اس میں وہ کئی سارے لوگوں کو ثواب کی نیت سے شامل کر سکتا ہے۔ ابو داود شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے 2 مینڈھے ذبح کیے قربانی کے لیے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 2 مینڈھے کیوں ذبح کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے وصیت فرمائی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں تو میری طرف سے ایک جانور قربان کیا کرنا۔ تو اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مینڈھا ذبح کر رہا ہوں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی بھر کا یہ معمول رہا ہوگا کہ وہ اپنی طرف سے ایک مینڈھا اور ایک مینڈھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان فرماتے تھے۔ قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا یعنی صحیح سالم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر قربانی کا جانور عیب دار ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی جانور جس کی دم یا جس کا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر اس سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح ایک جانور اگر اندھا ہے یا کانا ہے یعنی ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ یا ایک جانور اس کی ایک آنکھ کی بینائی 1/3 یا اس سے زیادہ چلی گئی ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور جس کے دانت سارے گر گئے ہوں اور وہ گھاس کھانے سے عاجز ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جو جانور پیدائشی طور اس طرح ہو کہ اس کے کان ہی نہ ہو تو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور اس طرح پیدا ہوا کہ اس کے کان تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح اس کے پیٹ میں حمل ہو لیکن حمل جننے کے قریب اگر ہے تو وہ مکروہ ہے، قربانی کرے تو قربانی درست ہوگی۔ بانجھ کی بھی قربانی درست ہے، کھسی جانور کی بھی قربانی درست ہے، کیونکہ کھسی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ گوشت کے اندر عمدگی پیدا ہو جائے، اور بانجھ جانور اکثر دیکھا گیا وہ زیادہ لحیم و شہیم ہوا کرتا ہے۔ جو جانور بھینگی آنکھ والا ہو یا باولا ہو یا خارش زدہ ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہے، لیکن باولا پن اتنا نہ ہو کہ وہ گھاس کھانا ہی چھوڑ دے، یا خارش اتنی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ نہایت ہی لاغر ہو چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے صحیح سالم جانور خریدا ہے، خریدنے کے بعد وہ اس کو قربانی کے لیے لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو ذبح کرنے کے لیے جب لٹا رہا ہے تو لٹاتے لٹاتے اگر اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی درست ہے، دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے اتنے دانت گر گئے ہوں کہ جتنے گرے ہیں ان دانتوں سے زیادہ دانت ابھی موجود ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس بڑے جانور جس کے 4 تھن ہوتے ہیں 2 تھن خشک ہو گئے ہوں یا کٹ گئے ہوں تو ایسی صورت میں ان جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن 4 تھنوں والے جانور کی اگر 1 تھن خشک ہو گیا ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی درست ہے، لیکن 2 تھن والے جس طرح بکری ہے، بھیڑ ہے، اگر ان کا 1 تھن خشک ہو گیا یا کٹ گیا ہو تو ایسی صورت میں ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی ناک 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ عیدین اور قربانی کے حوالے سے یہ چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اس کے علاوہ
ناظرین و سامعین میں سے کسی کو بھی قربانی کے حوالے سے کچھ اور مسئلہ پوچھنا ہو، انشاءاللہ قرآن و سنت کے حوالے سے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔